مبارک ہو، 2 جڑواں بیٹیاں ہوئی ہیں۔ جازم کچھ رد عمل دیتا اس سے پہلے ہی رشیدہ بیگم نے دل پر ہاتھ رکھتے استغفر اللہ کہا، جس پر جازم کا دل چٹخ کر رہ گیا۔ پتہ نہیں کیا گناہ کر دیا تھا۔ وہ بڑبڑائیں اور بچوں کو دیکھے بغیر پلٹ گئیں۔ جازم نے اترے چہرے کے ساتھ بچیوں کو گود میں لیا۔ نرسیں بھی عجیب نظروں سے یہ منظر دیکھتی پلٹ گئیں۔ زینب کا چہرہ تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا۔ اس پر انسان کا کوئی ارادہ یا طاقت نہیں ہوتی جازم بیٹا۔ بیٹیوں سے نفرت نہیں کرتے، ان سے بیزار نہیں ہوتے۔ آپ کو کیوں لگ رہا ہے کہ میں اپنی بیٹیوں سے نفرت کروں گا یا بیزاری ہوگی مجھے؟ وہ آہستگی سے پوچھ رہا تھا۔ وہ کچھ نہ کہہ سکی، مگر ماں کا رویہ دل میں بری طرح کھپ سا گیا تھا۔ اندر زمرد کو اپنا آپ مجرم لگ رہا تھا، مگر کیوں؟ وہ جان بوجھ کر کئی منٹ سے آنکھیں موندے لیٹی رہی۔ روم میں شفٹ ہونے کے بعد بھی اس نے آنکھیں نہیں کھولیں۔ تم ٹھیک ہو؟ جازم نے آہستہ سے اس کے بازو پر ہاتھ رکھا۔ وہ آنکھیں کھولے اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگی، جہاں خاموشی تھی۔ چہرے پر خوشی کا کوئی احساس نہیں تھا۔ نہیں، کون ماں خوش ہوگی یہ جان کر کہ اس دنیا میں اس کی اولاد کی آمد پر لوگوں کے دل دکھ سے بھر گئے ہیں؟ ایسا کیوں کہہ رہی ہو؟ وہ یکدم الجھ سا گیا۔ میری بات عجیب لگ رہی ہے تو جا کر آئینہ دیکھ لیں، وہ تلخی سے بولی۔ وہ کچھ نہ بولا۔ میں دکھی نہیں ہوں، خوش بھی تو نہیں ہے۔ خوش تو تم بھی نہیں لگ رہی ہو، تو کیا تم خوش نہیں ہو؟ وہ نرمی سے بولا۔ میری خوشی کا احساس آپ کے گھر والوں کی جہالت کے اظہار کے خدشات نے پھیکا کر دیا ہے، وہ کہہ کر آنکھیں موند گئی۔ میں 1.25 مہینہ یہیں رہوں گی، اس نے بھیگے لہجے میں کہا تھا۔ لیکن کیوں؟ نہیں، تم حویلی چلو گی۔ میں سامنا نہیں کر پاؤں گی آپ کی ماں کا۔ وہ آنکھیں کھولے اسے دیکھ رہی تھی۔ اور پتہ نہیں کیوں مجھے لگ رہا ہے کہ اس بار آپ میرے آگے بھی نہیں کھڑے ہوں گے۔ فضول باتیں مت کرو زمرد، تم میری بیوی ہو، میری زندگی ہو، میری بیٹیاں میرا دل ہیں۔ کوئی بھی چیز تم لوگوں کی اہمیت ختم نہیں کر سکتی۔ وہ مضبوط لہجے میں کہہ رہا تھا۔ اس نے نم آنکھوں سے قریب لیٹی معصوم بچیوں کو دیکھا جو اپنی بڑی بڑی آنکھیں کھولے انہیں دیکھ رہی تھیں۔ اس بار مجھ پر گئی ہیں، اس نے کہتے زمرد کی طرف دیکھا۔ تبھی اس کا فون بجنے لگا۔ وہ اٹھ کر باہر آیا، فون اٹھایا تو اسے لگا شاید مبارکباد دی جائے گی، مگر دوسری طرف باپ کی بیزار آواز پر وہ دل ہی دل میں دھک سے رہ گیا۔ بات سنو جازم، پچھلے گاؤں کا جو پانی کا مسئلہ چل رہا تھا، اس کے لیے ایک کمیٹی بنائی ہے۔ تمہیں پنچایت میں بیٹھنے کے لیے مرکزی گاؤں جانا ہے۔ بابا میں تو ہاسپٹل… چھوڑو ہاسپٹل کو فی الحال، وہاں زمرد کے والدین ہیں اس وقت۔ یہ معاملہ ضروری ہے۔ میں نے تم سے پرسوں کہا تھا، تم اس کے باوجود ہاسپٹل کے لیے نکل گئے۔ ہمارے بھی بچے ہوئے ہیں، بیٹوں کی پیدائش پر بھی بیوی بچے کو ہفتے بعد ملتے تھے۔ تم نے سرداری کو مذاق سمجھ رکھا ہے۔ ابا جان سخت خفا ہیں، فوراً نکلو وہاں سے، وہ کہہ کر فون بند کر چکے تھے۔ وہ اندر آیا اور سمجھ ہی نہ سکا کہ کیا کہے۔ وہ اس کی حساسیت سے واقف تھا۔ بابا کا فون تھا۔ اس نے بات کا آغاز کیا تو وہ سر اٹھائے اسے دیکھنے لگی۔ میں نے تمہیں گاؤں میں پانی کے مسئلے کا بتایا تھا نا؟ وہ اسے یاد دلا رہا تھا۔ ہاں، اس نے سر ہلایا۔ اس مسئلے کی آج پہلی بیٹھک ہے تو… وہ خاموش ہو گیا۔ نگاہیں اس پر جمی تھیں۔ وہ کچھ پل خاموش رہی۔ وہ اس کے کہے بغیر سمجھ گئی کہ اسے جانے کا حکم ملا ہے اور وہ جانے سے کترا رہا ہے، یا اس کی ناراضگی کے ڈر سے کہہ نہیں پا رہا۔ وہ اسے مشکل میں نہیں ڈالنا چاہتی تھی۔ آپ کو وہاں ہونا چاہیے، آپ چلے جائیں، وہ نرمی سے بولی۔ وہ اسے دیکھتا رہا۔ میں فارغ ہوتے ہی فوراً واپس آ جاؤں گا، وہ اس کا گال تھپ تھپا کر بولا۔ زینب خاموشی سے یہ منظر دیکھتی رہی۔ تو میری بیٹی بھی سمجھدار ہو گئی ہے، وہ آہستگی سے مسکرائیں۔ اس کے جاتے ہی وہ بولی تھی اور وہ مسکرا بھی نہیں سکی، بس ایک گہری سانس لی۔ پتہ نہیں کب اس کے بنا کہے
اس کے دل کی الجھنیں سمجھنے لگی۔ میں نے کبھی اظہار نہیں کیا کھل کر مام، مگر میں اس سے ایسی محبت کر بیٹھی ہوں جیسی آپ نے ڈیڈ سے کی، اور میں ہمیشہ آپ کا مذاق بنایا کرتی تھی۔ وہ اداس تھی اور زینب کے پاس اسے تسلی دینے کو کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ چلا گیا تھا مگر رابطے میں تھا، اور کرتے کرتے 15 دن گزر گئے مگر وہ واپس نہ جا سکا۔ دن میں 3 بیٹھکوں میں اسے حصہ لینا پڑ رہا تھا، جسے سارے گاؤں کی ذمہ داری اس کے کاندھوں پر اچانک ہی ڈال دی گئی تھی۔ اس کے باپ نے دبے لفظوں میں اسے دوسری شادی کا مشورہ دیا، جسے اس نے صاف لفظوں میں رد کر دیا تھا۔ وہ سمجھ رہا تھا کہ ان کا اچانک یہ زور، یہ ذمہ داری اور یہ معاملات کیوں شروع ہو گئے تھے، کیونکہ جازم اب 4 بیٹیوں کا باپ ہو گیا تھا۔ سرداری پکی ہونا لازمی تھا، وارث کی ضرورت تھی، مگر وہ اپنے وارث سے زیادہ زمرد کے لیے فکر مند تھا اور جلد از جلد اس کے پاس واپس بھی جانا چاہتا تھا۔ آج آخر کار کچھ فراغت ملی تو وہ واپس جانے کا ارادہ لیے ماں سے ملنے آیا۔ وہ اسے دیکھ دعائیں دیتی، پیار کرتی اور بار بار اسی موضوع کو چھیڑ دیتی۔ خاندان بھر میں لوگ پوچھ رہے ہیں کہ کیا ہوا، اور سچ کہوں تو بتانے میں منہ نہیں کھلتا۔ 2 سال میں 4 بیٹیاں۔ جازم کے ابرو بھینچ گئے۔ اس نے ایک بہت گہری سانس لی۔ وہ ماں سے ملنے آیا تھا۔ اس میں شرمندگی کی کیا بات ہے؟ آپ کو بیٹیاں اتنی بری لگتی ہیں؟ کیا آپ خود ایک بیٹی نہیں تھی؟ وہ تنک کر بولا۔ آپ لوگوں کے رویے کی وجہ سے میری بیوی تناؤ میں ہے، جبکہ اس کا کوئی قصور نہیں۔ آپ لوگ سیدھا اللہ سے لڑ رہے ہیں، اس کی عنایت کی ناقدری کر رہے ہیں، اس کی مرضی پر منہ پھیر رہے ہیں۔ وہ ساری باتیں ٹھیک ہے تمہاری جازم، مگر دنیا داری اپنے حساب سے چلتی ہے۔ کہاں کی دنیا داری؟ کس نے اپنی مرضی کے بچے پیدا کیے ہیں؟ وہ چڑھ کر اپنی جگہ سے اٹھا۔ تمہارے باپ نے تم سے بات کی؟ کیا بات؟ دوسری؟ پلیز سوچیے بھی مت۔ میں بابا کو بھی صاف انکار کر چکا ہوں۔ میری شادی کو ابھی 2 سال پورے نہیں ہوئے اور آپ لوگوں کو دوسری شادی کی پڑ گئی۔ 2 سال سے پہلے 4 بیٹیاں تو ہو گئی ہیں، وہ بڑبڑائیں۔ میری بیٹی ہیں اماں، میں پال لوں گا، وہ تلخی سے بولا۔ سردار ہو تم، وہ غصیلے انداز میں کہہ رہی تھی۔ تو سرداروں کی بیٹیاں نہیں ہوتی؟ وہ دو بدو بولا۔ لیکن بیٹے سرداری کی شان ہوتے ہیں، اور تمہاری ماڈرن بیوی تو شاید اور بچے پیدا بھی نہ کرے۔ اسے کیا فرق پڑتا ہے، بیٹی ہو یا بیٹا ہو؟ بیٹیاں جنت کی ضمانت ہوتی ہیں، کیا ان کا درجہ کم ہے؟ دل تنگ مت کریں اتنا، آئندہ میں یہ بات نہ سنوں۔ وہ ماتھے پر کئی شکنیں لیے وہاں سے چلا آیا، مگر اس کا دل بری طرح متاثر ہوا تھا۔ سوچ میں دراڑیں پڑ رہی تھیں اور دل و دماغ کی ساری سوچیں زمرد پر تھیں۔ وہ واپس شہر کے لیے جانے کی تیاری باندھ رہا تھا جب اس کے باپ نے اسے ایک اور اہم مسئلے کا حوالہ دے کر روک لیا۔ وہ زمرد کو اطلاع کر چکا تھا اور اس اچانک افتاد پر سمجھ ہی نہ آیا کہ کس منہ سے فون کر کے اسے کہے کہ وہ آج نہیں آ سکے گا۔ ابھی وہ اسی سوچ میں گم تھا جب اس کا فون بجنے لگا۔ زمرد کا نام چمکتا دیکھ وہ گہری سانس لے کر رہ گیا۔ کیسی ہو؟ ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ سب ٹھیک ہے وہاں؟ معاملات طے ہو گئے؟ ہاں، میں بس آنے کی تیاری کر رہا تھا، مگر بابا نے بتایا سلیم کاشتکاروں کی جماعت لیے ڈیرے پر احتجاج جمع کروانے آیا ہے، شاید میں آج نہ آ سکوں۔ وہ آہستگی سے بولا۔ وہ پوچھنا چاہتی تھی کہ اچانک سارے کاموں کی ذمہ داری اس پر کیوں ڈال دی گئی ہے، مگر وہ پوچھ نہ سکی۔ ٹھیک ہے، اس نے بجھے ہوئے لہجے میں کہتے فون بند کر دیا۔ وہ بند فون کو دیکھتا پریشان ہوا۔ اگلے پل اس نے دوبارہ اس کا نمبر ملایا، مگر فون نہ اٹھایا گیا۔ وہ شاید خفا ہو گئی تھی، لیکن وہ کیا کر سکتا تھا؟ اسے ہر صورت سرداری کے معاملات بھی سنبھالنے تھے۔ دل ہی دل میں کہیں اندر یہ خیال بھی جنم لے چکا تھا کہ معاملات سارے کے سارے اس کے سہارے کیوں چھوڑ دیے گئے تھے، لیکن وہ پیچھے نہیں ہٹ سکتا تھا۔ یہ سب اسی کی ذمہ داری تھی۔ وہ افسردگی سے سامنے دیکھ رہی تھی۔ حویلی سے نہ کسی کا فون آیا تھا، نہ ان 15 دنوں میں کوئی اس کی خبر لینے آیا تھا۔ اس کے دل میں وہاں کے لوگوں کے لیے بچی کچی گنجائش بھی ختم ہو چکی تھی، لیکن اصل شکوہ اسے جازم سے تھا، جو 15 دنوں سے مسلسل مصروفیت میں گھرا تھا۔ 15 دن ہو گئے ہیں،
بچیوں کو تم نے کوئی نام بھی نہیں سوچا؟ زینب انہیں نہلا کر نویرا کے ساتھ ابھی کچھ دیر قبل ہی کمرے میں لائی تھیں۔ سمایا رکھ دیں آپی؟ نویرا نے اس کی طرف دیکھتے پرجوشی سے کہا تھا۔ ہاں ٹھیک ہے، وہ مسکرا دی۔ نویرا یک دم بے یقین ہوئی۔ کیا واقعی اس کے منتخب کردہ نام رکھ دیے گئے تھے؟ میں پوسٹ بنا کر اسٹیٹس پر لگا دیتی ہوں، آپ کو بھیجوں گی، آپ بھی لگا لیں۔ اوکے، وہ نرمی سے بولی اور اس کے بھیجنے پر اس نے اسٹیٹس لگا بھی لیا تھا۔ نویرا نے 2 کیک منگوا کر ان پر نام بھی لکھوائے تھے، ساتھ میں دونوں بیٹیوں کو لٹا کر خوب فوٹوگرافی بھی کی گئی۔ کچھ تصویریں زمر نے بھی لگا لیں۔ نام رکھ لیا اور مجھے بتایا بھی نہیں؟ جازم کا میسج اسٹیٹس کے جواب میں آیا تھا۔ آپ باپ ہیں، آپ کو فکر ہوتی ناموں کی تو 15 دن گزرنے کے بعد یہ میسج نہ کرتے۔ اس نے میسج ٹائپ کیا مگر پھر مٹا دیا اور ایک گہری سانس لے کر موبائل ایک طرف رکھ دیا۔ اس کا دل نہیں چاہا کہ کچھ جواب دے۔ پتہ نہیں کیسے اس نے باتیں دل میں رکھنا سیکھ لیا تھا۔ کچھ دیر بعد اس کی کال آنے لگی۔ اس نے نہ چاہتے ہوئے بھی کال اٹھا لی۔ میسج کے جواب کیوں نہیں دیتی آج کل؟ ٹائم نہیں ملتا، اس نے آہستگی سے کہا۔ میرے لیے تمہیں وقت نہیں ملتا زمر؟ آپ کو بھی تو نہیں ملتا؟ شکوہ زبان پر آ گیا تھا۔ لیکن میں تو ہر وقت رابطے میں رہتا ہوں جان، کال کرتا ہوں، میسج کرتا ہوں، تم کچھ ٹھیک سے بات ہی نہیں کرتی۔ میں ایسے رابطوں کو دل سے محسوس نہیں کر پاتی جازم، سامنے ہونا الگ بات ہوتی ہے۔ یہ ڈیجیٹلزم میرے سمجھ میں نہیں آتا۔ وہ صاف گوئی سے بولی تو آواز میں غصہ بھی تھا، مایوسی بھی اور اداسی بھی۔ آئی ایم سوری، میں معاملات میں اتنا برا پھنس گیا کہ مجھے واپسی کا وقت مل کے ہی نہ دیا، اور اب فارغ ہوا ہوں تو آرام کیے بغیر بس اسلام آباد کے لیے نکل رہا ہوں۔ یہ سنتے ہی زمر کی اداسی اور تلخی کچھ کم ہوئی تھی، مگر اس نے کچھ نہ کہا۔ خیال سے آئیں، اس نے دھیمے لہجے میں کہا۔ بات سنو میڈم، تمہارا یہ دھیما اداس اور غمگین روپ کی دلکشی اپنی جگہ، مگر مجھے اپنی لڑاکو، تیز اور پرانی زمرد ہی چاہیے۔ میرے آنے تک یہ اداسی وغیرہ نہیں چلے گی، ورنہ وہیں سے واپس لوٹ آؤں گا۔ تو لوٹ جائیں، میں روکوں گی تھوڑی، وہ تنک کر بولی۔ وہ ہنس دیا۔ تم روکتی نہیں ہو زمر، مگر کہیں اور رہنے بھی نہیں دیتی، سارا سکون چھین لیتی ہو۔ میں نے کیا کیا ہے؟ وہ پھر چڑھ کر بولی۔ پیار میں پاگل کیا ہے، اب کہیں سکون نہیں آتا مجھے تمہارے بغیر، اور تم خود بھی شاید دل میں دعائیں کرتی ہو جازم تمہارے بغیر کہیں رہے تو بس پھیکا پھیکا، اداس اور مرجھایا ہوا ہی رہے۔ مجھے تو یہی لگتا ہے۔ دل چاہ رہا ہے آپ کی کہیں دعا پر آمین کہہ دوں، مگر اتنی خود غرض نہیں ہوں۔ آپ جہاں بھی رہیں میرے بغیر بھی تو خوش اور سکون سے رہیں۔ تم نے یہ دعا بھی کی تو مجھے برا لگا۔ وہ مسکرایا اور وہ ہنس پڑی۔ بہت فضول بولتے ہیں، میں فون رکھ رہی ہوں۔ رکھ دو، میں پہنچتا ہوں۔ پھر رابطہ منقطع ہو گیا تھا اور وہ بے اختیار مسکراتی چلی گئی۔ وہ آ گیا تھا اور زمرد کے سارے رنگ نکھر گئے تھے۔ وہ اسے دیکھ کر سارے شکوے بھول گئی تھی۔ اس کی مسکراہٹ، محبت بھری نگاہ اور فکر نے زمرد کو پھر پگھلا دیا تھا۔ وہ اس کے غم میں پر پگھلنے کی عادی ہوتی جا رہی تھی۔ ایسے ہی مسکراتی رہا کرو، مسکرانے کی وجہ دیتے رہا کریں تو مسکرا بھی دوں گی، وہ بولی تو لہجے میں شرارت کے ساتھ خواہش بھی تھی۔ وہ اسے دیکھ کر رہ گیا۔ وہ اس کی آنکھوں میں صرف دیکھ رہی تھی یا اسے چیلنج کر رہی تھی، وہ سمجھ نہ سکا۔ میں نے تم پر اپنا سب کچھ قربان کیا زمرد، وہ مسکرائی۔ سب کچھ نہیں کیا سردار، اس کا دل چیخ اٹھا تھا، مگر وہ خاموش رہی تھی۔ تمہاری آنکھوں میں دیکھوں تو لگتا ہے تمہیں مجھ پر اعتبار نہیں ہے زمرد۔ وہ اس کا ہاتھ تھامے بیٹھا تھا۔ میری آنکھوں میں اعتبار کیوں ڈھونڈتے ہیں؟ وہ ہنس دی۔ یہ کیا بات ہوئی؟ وہ تنک کر بولا تو وہ کھلکھلا کر ہنس دی۔ وہ ہنوز خفگی سے اسے دیکھتا رہا۔ وہ ہنستے ہنستے ہنسی پر قابو پاتے چپ ہو کر اسے دیکھنے لگی۔ آنکھیں نم تھیں یا ہنسنے کے باعث نم ہوئی تھیں، وہ خود بھی سمجھ نہ سکی۔ تم کسی خوف کا شکار ہو کیا زمرد؟ کس خوف کی بات کر رہے ہیں؟ وہ سنجیدہ ہو کر اسے دیکھنے لگی۔ خوف تو بہت زیادہ تھے۔ وہ کس کی بات کر رہا تھا؟ تمہیں کیا بات ڈراتی ہے؟ کوئی بھی بات مجھے نہیں ڈراتی جازم، میں کیوں ڈروں گی؟ وہ جی کڑا کر بولی تو وہ ہنس دیا۔
کمزور پڑ کر بھی مضبوط دکھنا اس کی ازلی عادت تھی۔ وہ اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ جب جازم نے قریب ہوتے اسے اپنے ساتھ لگایا، ایک سکون بھرا احساس رگ و جان پر اترتا محسوس ہوا۔ زمرد کا دل بھر آیا تھا۔ کیا وہ اسے کھونے سے ڈرنے لگی تھی؟ دل کر لایا، اچھی بات ہے، کبھی بھی مت ڈرنا، میرے ہوتے ہوئے تمہیں ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں، وہ بولا تو زمرد نے اس بات میں گردن ہلا دی۔ 2 دن بعد جازم نے اسے واپس چلنے کا کہا تو وہ کچھ ہچکچاہٹ کا شکار ہوئی۔ جازم اس کی کیفیت سمجھ رہا تھا۔ اب واپس چلنا چاہیے، میں تمہارے اور بچوں کے بغیر سکون سے نہیں رہ سکتا، اور وہاں ہونا بھی ضروری ہے۔ اب وہ تمہارا گھر ہے، تم میری بیوی ہو، سردار جازم کی بیوی۔ وہ دل ہی دل میں بڑبڑائی۔ احساس خوبصورت بھی تھا، مگر وہ احساس اپنی جگہ۔ ٹھیک ہے، لیکن میری ایک شرط ہے۔ ہاں بولو، کیا شرط ہے میڈم؟ وہ ہنس دیا تھا۔ حویلی کا کوئی فرد ہمارے پوشن میں نہیں آئے گا۔ وہ یکدم ساکت ہوا تھا، آنکھوں میں بے یقینی اتری۔ مجھے معلوم ہے آپ کو میری شرط عجیب یا غلط لگ رہی ہوگی، مگر میں اپنی بیٹیوں کو طنز اور طعنوں کے لیے نہیں چھوڑ سکتی۔ اس کا لہجہ آہستہ سے بدلا تھا۔ میں کہہ دوں گا سب کو کہ بلا ضرورت بے وجہ ہمارے پوشن میں داخل نہ ہوں۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتا کہہ گیا۔ وہ اسے دیکھنے لگی کہ واقعی کیا وہ ایسا کرے گا؟ تم چلنے کی تیاری کرو۔ وہ اس کا سر تھپتھپاتا باہر نکل گیا تھا۔ وہ لب بھیجے سامنے دیکھتی رہی، پھر خود کو تسلی دی کہ جازم اس کے ساتھ ہے، محبت کرتا ہے اس سے، اور وہ ہمیشہ اس کے ساتھ رہے گا۔ امی جان، میری بات کا برا مت مانیے گا، وہ ابھی بچوں کی پیدائش جیسے مشکل دور سے گزری ہے، ابھی ریکور کر رہی ہے، تو میں نہیں چاہتا کہ حویلی کے لوگ یا کوئی بھی اس کے پاس جا کر کوئی ایسی بات کرے جو اس کے ذہنی تناؤ کا باعث بنے۔ آپ کہہ دیجیے گا سب سے کہ غیر ضروری طور پر کوئی اس طرف نہ جائے، اور اگر کوئی جائے بھی تو زمرد سے کسی قسم کی منفی بات نہ کرے، ورنہ میں داخلی راستہ پچھلی طرف کروا لوں گا۔ وہ کہہ کر جا چکا تھا اور رشیدہ بیگم ساکت بیٹھی تھی۔ زمرد نہ ہو گئی، جھانسی کی رانی ہو گئی۔ وہ میز پر ہاتھ پٹک کر بولی، میں کیسے سب سے کہہ دوں کہ اس محترمہ کے گھر نہ جائیں؟ اور ویسے بھی کون سا سب تڑپے جا رہے ہیں اس کی پلٹن کو دیکھنے کے لیے؟ وہ بڑبڑاتے ہوئے اپنی جگہ سے اٹھی تھی۔ جا کر کہہ دو جنیتا ایک ایک سے کہ جازم کے پوشن میں کوئی نہ جائے۔ میں کیسے کہہ دوں امی؟ وہ بدک کر پیچھے ہٹی۔ اور ایک طرح سے بھائی ٹھیک ہی تو کہہ رہے ہیں، آپ لوگوں نے تو ایسے کر دیا ہے جیسے بیٹیاں نہیں بلکہ کوئی خلائی مخلوق پیدا کر لی ہے بھابھی نے۔ ایسے میں بھائی نے منع ہی کرنا ہے ان سے ملنے سے۔ تم آج کل بہت بول رہی ہو جنیتا، وہ اس پر چیخی۔ اچھا نہیں بولتی، پتہ نہیں کیسے بھول گئی کہ میں بھی تو بیٹی ہوں، اچھا ہوا ایک ہی ہوں، ورنہ تو آپ کا اور ہمارا جانے کیا ہوتا۔ وہ کہہ کر کمرے سے نکل گئی اور جاتے جاتے فیملی گروپ میں بھائی کا پیغام بھی چھوڑ دیا، اور اگلے 2 منٹ میں گروپ میں وائس میسیجز کی بھرمار ہونے لگی۔ وہ جانتی تھی اب ساری حویلی کی عورتیں زمرد کی اجتماعی غیبت میں مصروف ہو گئی ہیں۔ جنیتا کو اپنی بھابھی پر ترس آیا تھا، جسے وہ خود بھی خاص پسند تو نہیں کرتی تھی، مگر اتنا جانتی تھی کہ بری نہیں ہے، بولڈ ہے، لیکن اپنے لیے فیصلے لینے والی، حق میں بولنے والی لڑکیاں ہمارے معاشرے میں بری ہی تصور کی جاتی ہیں۔ وقت تیزی سے گزر رہا تھا۔ رامین اور روحین 2 سال کی ہو گئی تھیں۔ سمایا اور سماحہ 1 سال کی ہو گئی تھیں۔ جازم کا زیادہ تر وقت ڈیرے پر معاملات کی دیکھ بھال پر گزرتا، اور جو وقت بچتا وہ زمرد کے ساتھ اپنے گھر گزارتا۔ ان کے درمیان محبت کی گرم جوشی اب ٹھہرے ہوئے پانی کی طرح پرسکون ہو گئی تھی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کا سکون تھے۔ ان کے بیچ کا اعتماد، محبت اور عزت کا رشتہ دن بدن مضبوط ہوتا جا رہا تھا۔ 2 ملازمائیں خاص بچیوں کی دیکھ بھال کے لیے تھیں، اور وہ دونوں بچوں کے ساتھ ساتھ ایک دوسرے کے لیے ہمہ وقت موجود رہتے تھے۔ زندگی سہل ہو گئی تھی، مگر صرف ظاہری طور پر۔ جازم تھا جو آئے دن دوسری شادی اور وارث کا مطالبہ سنتا اور نظر انداز کرتا رہتا تھا، مگر اس نے زمرد کو بھنک بھی نہ پڑنے دی کہ اس پر تناؤ آئے دن بڑھتا جا رہا ہے، کیونکہ اپنے پوشن میں قدم رکھتے ہی سارے مسئلے بھول جاتا تھا۔ وہ اپنی محبت بھری نرم آغوش اس کے لیے پھیلائے اسے سمیٹ لیتی تھی، اس کے مسئلے سنتی اور اسے بڑے ہی کارآمد مشورے دیتی تھی۔ زمرد کے لیے زندگی کا ایک اور مشکل دور تب آیا جب اچانک اسے اپنے
تیسرے حمل کا احساس ہوا۔ وہ خوش ہوئی یا نہیں، لیکن خوفزدہ ضرور ہوئی، اور بہت زیادہ خوفزدہ۔ اس کے خوف اور تناؤ نے ہوا جازم کی امید بھری خوشی نے دے دی تھی۔ اب کی بار بھی بیٹی ہوئی تو اس نے سوال کیا تھا، اور جازم اسے دیکھتا رہا، پھر مسکرا دیا۔ اللہ کی رحمت پر شکر ادا کروں گا، وہ آہستگی سے بولا۔ وہ اسے دیکھتی رہی، جیسے مزید کچھ سننے کی خواہش ہو۔ آپ کے گھر والے آپ پر دوسری شادی کے لیے دباؤ ڈال رہے ہیں، پھر انہیں ایک اور وجہ مل جائے گی۔ میرا ایسا کوئی ارادے کا خواہش نہیں زمرد، تم خود کو پریشان مت کرو۔ اور اگر انہوں نے آپ سے سرداری چھین لی؟ وہ آج اپنا ڈر زبان پر لے آئی، اور جازم خاموش سا اسے دیکھتا رہا۔ سرداری آپ کے لیے بہت ضروری ہے، آپ کے کچھ مقصد ہیں۔ آپ کو پچھلے گاؤں کے سردار سے غلام مزدور آزاد کروانے ہیں، جس کے لیے آپ کا الیکشن میں کھڑا ہونا ضروری ہے۔ الیکشن میں کھڑے ہونے کے لیے آپ کا سرداری کا رتبہ قائم رہنا ضروری ہے۔ آپ کو سارے گاؤں کے سردار کو ایک طرف کر کے ایک کمیٹی بنانی ہے تاکہ ڈیم پر کام شروع ہو سکے۔ اس کے لیے بھی آپ کا الیکشن جیتنا ضروری ہے، اور الیکشن میں حصہ لینے کے لیے آپ کے پاس سرداری کا رتبہ ہونا ضروری ہے۔ لیکن اگر آپ کا بیٹا نہ ہوا تو سرداری 5 سال بعد آپ کے پاس سے منتقل ہو جائے گی۔ زمرد میری جان، یہ سب چھوڑو، یہ سب میں سنبھال لوں گا، پلیز یہ سب مت سوچو۔ وہ اس کے گالوں پر ہاتھ رکھے بہت پیار سے سمجھا رہا تھا، اور وہ اسے دیکھ رہی تھی۔ میں آپ کو جج بھی نہیں کر پاؤں گی، اور میرا دل بہت مضبوط ہو کر بھی بہت چھوٹا سا ہے جازم۔ اگر اب کی بار بھی بیٹی ہوئی تو آپ کو یقیناً دوسری شادی کرنی پڑے گی، کیونکہ میں جانتی ہوں آپ سرداری نہیں چھوڑیں گے۔ وہ اسے دیکھتا رہا۔ میں تمہیں بھی نہیں چھوڑ رہا زمرد، کیا تمہیں لگتا ہے کہ میں تمہیں چھوڑ سکتا ہوں؟ خود کو بانٹ تو سکتے ہیں نا؟ وہ رو دی۔ جازم نے اسے کچھ کہے بغیر سینے سے لگا لیا، مگر وہ مچل کر اس کی قربت سے نکلی تھی۔ آپ مجھے نہیں چھوڑیں گے، مجھے پتہ ہے، لیکن آپ کی زندگی میں کوئی اور آئی تو آپ یہاں نہیں رہیں گے۔ اس نے اپنے دل کی طرف اشارہ کیا۔ کیونکہ بچپن سے میری عادت ہے، جو چیز مجھے بانٹنی پڑ جاتی تھی میں اسے پھینک دیتی تھی، وہ میرے دل سے اتر جاتی تھی۔ جازم کے تاثرات عجیب سے ہوئے تھے، دل جیسے کسی نے مٹھی میں لیا ہو۔ میں صرف تم سے محبت کرتا ہوں زمرد، اور آخری سانس تک جازم کسی اور سے محبت نہیں کر پائے گا۔ اور شادی، نکاح، وارث کے لیے دوسری بیوی؟ تم یہ سب کیوں سوچ رہی ہو؟ وہ تنک کر بولا۔ تمہاری حالت ایسی نہیں ہے کہ تم ایسی باتیں سوچ کر خود کو پریشان کرو۔ وہ اسے بہلا پھسلا کر خود سے لگاتے تسلی دے رہا تھا، اسے اچھی امیدیں رکھنے کا کہہ رہا تھا، مگر خود اندر ہی اندر اس کا دل آنے والے وقت کی سختیوں سے خوفزدہ تھا۔ یہ حمل اور اس کا دورانیہ زمرد کے لیے زندگی کا کٹھن ترین وقت ثابت ہوا۔ جازم بھرپور کوشش کرتا کہ وہ بغیر کسی تناؤ کے رہے، مگر وہ جانتا تھا کہ تناؤ کے بغیر رہنا زمرد کے لیے مشکل تھا۔ اس کی ساری محبت، ساری تسلیاں، ساری یقین دہانیاں بیکار ثابت ہو رہی تھی۔ وہ کمزور تھی، کھانے پینے کے معاملے میں خوراک نہ ہونے کے برابر تھی، 7ویں مہینے سے مکمل بیڈ ریسٹ پر تھی۔ جازم کا زیادہ تر وقت اس کے قریب رہ کر گزرتا تھا۔ آخر کار وہ وقت بھی آ گیا جب قدرت نے زمرد کا عظیم امتحان لینا تھا۔ وہ زندگی اور موت کے کنارے پر آ پہنچی تھی۔ 5ویں بیٹی کا جنم ہو چکا تھا، مگر زمرد کی زندگی خطرے میں تھی۔ خون کسی صورت نہ رکتا تھا۔ ہمیں بچہ دانی نکالنی ہوگی۔ کیا مطلب؟ ابھی وہ صرف 25 سال کی ہے ڈاکٹر، زینب تڑپ کر چلائیں۔ معاف کیجیے گا میڈم، مگر ان کی زندگی بچانے کا واحد راستہ یہی ہے۔ نکال لیں بچہ دانی ڈاکٹر، اس کی زندگی کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔ جازم نے بغیر پڑھے پرچے پر دستخط کرنے چاہے۔ وہ پھر کبھی ماں نہیں بن پائے گی۔ مجھے میری بیوی چاہیے، وہ خود سے کہتا دستخط کرتا، پیپرز لوٹا کر بینچ پر جا کر ڈھہ گیا تھا۔ حویلی میں سب کو خبر تھی کہ زمرد زندگی اور موت کے میدان میں لڑ رہی ہے۔ رشیدہ بیگم وہیں موجود تھیں، اپنے بیٹے کی ذہنی حالت سے واقف، اس کے پاس موجود اسے تسلی دینے کو وہیں بیٹھی تھیں۔ اسے کچھ نہیں ہوگا بیٹا، تم یوں ہمت مت ہارو۔ اس کی سرخ آنکھیں، تھکا ہوا چہرہ ان سے دیکھا نہ جاتا تھا۔ اسے کچھ نہیں ہوگا۔ جازم نے اسبات میں گردن ہلاتے خود کو امید کا دیا تھمایا تھا۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد آپریشن مکمل ہونے کی اطلاع دی گئی اور اس کی حالت خطرے سے باہر بتائی گئی۔
خون کی مزید 2 بوتلیں اسے لگائی گئی تھیں اور اس سے قبل 6 سے 7 بوتلیں لگا چکے تھے۔ اس کی زندگی بچ گئی تھی اور جازم کو نئی زندگی مل گئی تھی۔ وہ اس کے سرہانے بیٹھا اس کا ہاتھ تھامے کئی منٹ تک اسے تکتا رہا تھا۔ وہ نڈھال سی آنکھیں کھولے اسے دیکھ رہی تھی۔ میں ٹھیک ہوں، وہ آہستگی سے بولی۔ میں بھی، وہ شکستہ لہجے میں بولا۔ وہ اسے بتا نہیں پایا کہ پچھلے گزرے کچھ گھنٹے اس کے لیے پل صراط تھے اور اگلے دن سارے گاؤں کو معلوم ہو چکا تھا۔ سردار جازم اپنی بیوی کے صدقے میں 7 گاؤں میں 3 دن تک لگاتار مرغ و مسلم تقسیم کرواتا رہا تھا۔ گاؤں کی عورتیں زمرد کے نصیب پر حیرت زدہ تھیں۔ جوان لڑکیاں حسد و حسرت کی تصویر بنی تھیں۔ غربت میں بٹے گھروں میں 2 بیٹیوں کے بعد تیسری اولاد کے انتظار سے قبل دوسری شادی کر لی جاتی ہے کہ اولاد نرینہ جلد از جلد پیدا ہو، اور یہاں سردار کی بیوی 5 بیٹیوں کو جنم دے کر اپنے صدقے اتروا کر گاؤں کے گاؤں سیر و شکم کروا رہی تھی۔ قسمت ہو تو ایسی۔ 4 سال میں 5 بیٹیاں جنم دے کر ساری زندگی کے لیے بانجھ ہو کر اپنے صدقے اتروا کر 7 گاؤں میں لنگر بٹوانا صرف بی بی زمرد کا ہی کارنامہ ہو سکتا ہے۔ رشیدہ بیگم جلی بھونی بیٹھی تھی۔ وہ تو امید لگائے بیٹھی تھی کہ وہ زندگی سے ہاتھ دھوئے اور جازم کی جان خلاصی ہو۔ ڈاکٹر تو نا امید تھے۔ نرس کو میں نے خود کہتے سنا تھا کہ 2 منٹ کے لیے اس کی سانس چلی گئی تھی۔ نصیب ہے، زندگی لکھی تھی، کیا کہہ سکتے ہیں۔ وہ ٹھنڈی آب بھر کر بولی۔ وہ تو جازم کے لیے خاندان بھر کی نئی جوان ہوئی لڑکیوں کو تصور میں لا کر رد کرتی رہی تھی، مگر یہاں تو ان کی ساری امیدیں ہی رد ہو گئیں۔ جازم نیا اس کی زندگی کے خوف سے نکل کر آیا ہے۔ دوسری شادی کا کہنا فی الحال تو کم عقلی ہی تھی، مگر اب تو شادی ناگزیریت میں شامل ہو گئی تھی۔ 3 سال بعد الیکشن تھے اور جازم کی سرداری کی مدت کو بھی 5 سال پورے ہو جانے تھے۔ تب وہ الیکشن میں حصہ لے سکتا تھا، مگر اس کا کوئی وارث نہیں تھا۔ دوجا وہ کم عمر بھی تھا، کہنے کو تجربہ بھی نہیں تھا۔ یقیناً وہ یوں ہی الیکشن میں نہیں حصہ لے گا۔ پوزیشن مضبوط ہونا لازمی تھی۔ جس کی اپنی سرداری کا رتبہ کچا ہو، اسے الیکشن میں سپورٹ کس نے کرنا تھا۔ جازم کی فکریں دن بدن بڑھتی جا رہی تھیں۔ وہ زمرد کے پاس ہوتے بھی اکثر کسی مراقبے میں کھو جاتا۔ زمرد دیکھ رہی تھی وہ آج کل پریشان سا رہتا۔ اس پر نہ صرف دباؤ بڑھتا جا رہا تھا بلکہ وہ خود بھی یقیناً کمزور پڑ رہا تھا۔ زمرد کو اپنے ہاتھ خالی ہوتے دکھائی دینے لگے۔ وہ راتوں کو ڈر جاتی، مگر ڈر کا اظہار کیے بغیر چپ چاپ لیٹی رہتی، پہلے کی طرف لپٹ کر جازم کے سینے میں پناہ نہ لیتی۔ میں نے تمہارے لیے لڑکی دیکھ لی ہے، تمہاری پھپھو کی دیورانی کی بیٹی ہے، فروا۔ تمہارے باپ نے مجھے پچھلے ہفتے آخری وارننگ دے کر رشتہ پکا کرنے کا حکم دیا ہے۔ میں کچھ نہیں کر سکتی، رشتہ پکا ہو گیا ہے، اور جمعے کو بارات لے کر۔ میں کوئی بارات لے کر نہیں جاؤں گا۔ وہ بپھر گیا، اس کا سانس تنگ پڑنے لگا۔ زمرد کا خیال اسے بے چین کر گیا۔ تو پھر ٹھیک ہے، پھر یہیں بلوا کر نکاح پڑھوا کر یہیں رخصت کر دیں گے۔ وہ اٹھ کر چلی گئیں اور جازم حیران رہ گیا۔ نفی میں گردن ہلاتا وہ اپنے باپ کے پاس آیا تھا۔ وہ پہلے ہی آنکھیں ماتھے پر لیے بیٹھے تھے۔ میں ابھی دوسری، پھر کب جازم؟ تم ہمارے خاندان میں واحد فرد ہو جو واقعی سرداری کا اہل ہے۔ تم ایک نہیں 7 گاؤں کے مرکزی سردار ہو، اور اس کا مطلب تم اچھی طرح جانتے ہو۔ بہت سی شرطیں ہوتی ہیں، بہت سے تقاضے ہوتے ہیں، اور مرکزی سرداری کا سہرا اسی کے سر آتا ہے جس کے پاس منتقلی کی جائے، یعنی تمہارا بیٹا ہونا لازمی ہے جازم۔ مرکزی سرداریت چھن جائے گی تو کسی اور کے پاس جائے گی۔ ہمارے پاس حویلی میں کسی میں اہلیت نہیں، وہ سب 20 سال کے کم کے ہیں۔ صرف تم ہو عمر، عقل، ذہانت کے لحاظ سے جو اس وقت سردار بنا رہ سکتا ہے ہمارے خاندان میں۔ صرف تمہاری بیوی کی محبت میں ہم خاندانی مرکزی سرداریت سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ وہ حلق کے بل چلائے تھے اور جازم خاموش رہ گیا تھا، اور خاموشی سے نکل کر اپنے پوشن میں آیا تھا جہاں زمرد اپنی سب سے چھوٹی بیٹی کو گود میں لیے بیٹھی اسے کھلا رہی تھی۔ سنہرے بالوں کی لٹیں چہرے پر بکھری تھیں۔ اسے دیکھ آنکھیں چمکنے لگیں۔ وہ مسکرائی اور مسکراہٹ ادھوری رہ گئی، شاید اس کے تاثرات دیکھ چکی تھی۔ سب ٹھیک ہے؟ اگلے جمعے کو میرا نکاح ہے، وہ کسی ہارے ہوئے جواری کی طرح کہہ رہا تھا۔ تو سرداریت جیت گئی؟ ہاں، لیکن یہ سرداری میرے لیے نہیں، بابا، دادا، چچا، سب کے لیے جیتی ہے۔ میرے کاندھوں پر بوجھ ہے زمرد،
یہ سرداری نہ میں نے اپنی مرضی سے چنی تھی، نہ اپنی مرضی سے چھوڑ سکتا ہوں۔ میں سرداری سے دستبردار ہوا تو ہمارا خاندان مرکزی میں جانتی ہوں جازم، اصول و ضوابط سب جانتی ہوں۔ اسی پل ملازمہ آئی اور اس کے ہاتھ سے جنت کو لے گئی۔ وہ سرخ انگارہ آنکھیں لیے جازم کو دیکھ رہی تھی، جو قابل رحم لگ رہا تھا۔ شاید اس وقت بری طرح ٹوٹا ہوا تھا۔ ایسے حالات میں زمرد ہمیشہ اسے سمیٹ لیتی تھی، مگر آج وہ نہیں سمیٹے گی۔ جازم اس کے چہرے کو دیکھتا رہا، جہاں تاثرات بیگانہ ہو چکے تھے، ابھی سے اجنبی لگ رہی تھی۔ یہاں سے چلتے ہیں جازم۔ وہ یکدم قریب آئی، اس کا بازو تھام لیا۔ کہیں دور، بولو، جہاں یہ گاؤں، سیاست، سرداری کچھ بھی نہیں ہوگا، صرف ہم ہوں گے، ہمارا گھر۔ کیا میری محبت کافی نہیں؟ کیا ہمارا گھر پرسکون نہیں؟ تم ہی تو کہتے ہو اس حصے میں تمہاری جنت بستی ہے۔ کاش میں ایسا کر سکتا۔ وہ اس کا چہرہ تھامتا اس سے قبل وہ اپنا آپ چھڑا گئی، نفی میں گردن ہلا گئی۔ تم مجھے کھو دو گے جازم، اس نے دھمکایا تھا۔ وہ پچھلے کئی عرصے سے اس لمحے کی خوف میں اسے تصور کیے من ہی من میں وہ الفاظ دہرایا کرتی تھی جو اسے اس صورتحال میں کہنے تھے۔ یا پھر مضبوط رہنا تھا یا بے نیاز ہو جانا تھا۔ لیکن وہ ساری تدبیریں، ساری خواہشیں اور سارے خیالات خاک بن کر اڑ گئے تھے۔ اس پر وہ گڑ گڑانے پر بھی اتر آتی تو اسے اندازہ نہ ہوتا، کیونکہ جازم کو بانٹنا اس کے دل کی موت تھا۔ میں نے تمہارے لیے اپنی ساری خواہشیں، سارے خواب چھوڑے تھے۔ میں نے تمہاری محبت میں اپنی زندگی بدل دی تھی۔ مجھ سے سب کچھ چھوٹ گیا تھا۔ میں سب کچھ چھوڑ کر یہاں تمہارے لیے آ کر بسی تھی۔ تم میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہو؟ وہ اسے خاموش دیکھ کر چیخ اٹھی۔ زمرد، میں صرف تمہارا تھا، تمہارا ہوں۔ میرا سب کچھ تم ہو یار، ایسے مت کرو، مجھے تکلیف ہو رہی ہے۔ میں نے لوگوں کو خواب دکھائے ہیں، ان کی زندگی بدلنے کے خواب، اس جگہ کو ترقی دینے کے خواب۔ میں پیچھے ہٹ گیا تو ان کا کیا ہوگا، جو پانی کے لیے ترس رہے ہیں، جن کے بچوں کو اسکول میسر نہیں۔ وہ اس سے پہلے کہ کچھ کہتا اور اسے اپنے قریب کرتا، وہ اسے پیچھے دھکیل کر نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ میں کچھ بھی نہیں جانتی، کچھ بھی نہیں جانتی میں تمہیں ایسا نہیں کرنے دوں گی۔ وہ دیوانہ وار نفی میں سر ہلا رہی تھی، اس کے آنسو تیزی سے بہہ رہے تھے۔ جازم کا دل کسی گہری کھائے میں ڈوبنے لگا۔ اسے خود پر، اپنی بے بسی پر بہت غصہ آیا تھا، لیکن وہ جانتا تھا کہ وہ مکمل طور پر بے بس ہے، چاہ کر بھی کچھ نہیں کر سکتا۔ اس کی مسلسل خاموشی اور زمرد کا چیخنا چلانا کچھ دیر بعد ایک گہرے سکوت میں تبدیل ہو چکا تھا۔ زمرد کمرے سے جا چکی تھی اور وہ وہیں پر تھا، اس کا منتظر، لیکن دوبارہ نہیں آئی۔ صبح ہونے کے بعد بھی وہ اس کمرے میں نہیں آئی۔ نہ اس نے بچوں کا کمرہ کھولا، نہ اس کی کسی پکار کا جواب دیا، نہ اس کی کسی فون کا۔ وہ مایوس ہو کر وہاں سے چلا گیا تھا۔ وہ ایک خوبصورت لڑکی تھی، کچھ پڑھی لکھی بھی تھی، بااعتماد بھی تھی، اس سے اپنی شخصیت پر ناز بھی تھا۔ وہ کئی بار حویلی آئی تھی، لیکن اس نے جازم کی پہلی بیوی کو نہیں دیکھا تھا، کیونکہ یا تو وہ بچے کی پیدائش کے لیے شہر گئی ہوئی ہوتی تھی، یا پھر حویلی میں ہی ہو کر اپنے پوشن میں۔ اس سے اپنے اوپر اتنا اعتماد تھا اور وہ جازم کی پہلی بیوی کے خلاف اتنی باتیں سن چکی تھی کہ اسے مکمل طور پر یقین تھا کہ وہ جازم کی زندگی میں داخل ہوتے ہی اسے اپنی سمجھداری، اچھائی اور فطرت سے جیت لے گی۔ اس نے سن رکھا تھا کہ جازم کی پہلی بیوی اس کے گھر والوں کو ذرا بھی اہمیت نہیں دیتی تھی، تو اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ اس کے گھر والوں کو اپنا بنا کر اس کا دل جیتے گی۔ وہ جانتی تھی کہ جازم کی 5 بیٹیاں ہیں اور یہ شادی بھی اولاد کی خاطر کی گئی ہے، لیکن اسے یقین تھا اپنی خوبصورتی پر، اور وہ پوری یقین تھی کہ وہ جازم کو اولاد نرینہ دے کر اسے ہمیشہ کے لیے اپنا بنا لے گی۔ لیکن وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ نکاح کی رات اس کے کمرے میں تو کیا، حویلی میں ہی نہیں آئے گا، بلکہ اپنی پہلی بیوی اور بیٹیوں کے پیچھے اسلام آباد چلا جائے گا۔ وہ سجی پلنگ پر بیٹھی رہی، وہ جو کچھ دیر قبل اپنے حسن کے قصیدے سن کر دل میں ہزاروں جذبات لیے بیٹھی تھی، اب تھک ہار کر شیشے میں اپنا عکس دیکھ رہی تھی، جو مکمل تھا، خوبصورت تھا، مگر اورائی کھو چکا تھا، آنکھیں بجھ چکی تھی۔ اسے اس پل کا زمر سے شدید نفرت محسوس ہوئی تھی، اتنی شدید کہ وہ خود بھی سوچ نہیں سکتی تھی کہ اس کے دل میں کبھی کسی کے لیے اتنی نفرت بھی پیدا ہو سکتی ہے۔ لیکن وہ چاہ کر بھی ان جذبات کو روک نہیں پا رہی تھی۔ اس نے اس کی شادی کی پہلی رات برباد کر دی تھی۔ وہ سمجھ رہی تھی کہ اس کی بے رخی، ناراضگی سے پریشان ہو کر وہ اپنے خاندان کے دباؤ کو نظر انداز کر کے اس کی بات مان لے گا،
مگر 4 دن بعد ہی اسے ملازموں کے ذریعے اس کے نکاح کا علم ہوا تو وہ اپنا سامان لے کر بچیوں کو اٹھائے خاموشی سے پچھلے راستے سے نکل آئی۔ وہ اب دوبارہ اس حویلی میں نہیں آنا چاہتی تھی۔ وہ اب دوبارہ جازم سے کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی اب چاہ کر بھی کچھ بھی پہلے جیسا نہیں ہو پائے گا۔ لیکن اسے امید نہیں تھی کہ وہ چند گھنٹوں بعد ہی ان کے پیچھے شہر آ جائے گا۔ تم اس طرح بغیر بتائے اکیلے کیسے نکل سکتی ہو؟ بالکل بالکل اسی طرح جیسے ہم بغیر بتائے چھپ چھپا کر نکاح کر سکتے ہیں۔ وہ اجنبیت اور بے رخی سے بولی تھی۔ اس کی آنکھوں میں کوئی غصہ نہیں تھا، کوئی شکوہ نہیں تھا، صرف اور صرف اجنبیت تھی، اور اس بات نے جازم کا دل بری طرح ڈرا دیا تھا۔ تم تو سب کچھ سمجھتی ہو زمرد، سب کچھ جانتی ہو۔ تمہیں اچھی طرح معلوم ہے میں تم سے کتنی محبت۔ اب کبھی میرے سامنے محبت کا نام مت لیجیے گا جازم۔ اور اس جملے نے جازم خانزادہ کی روح جھنجھوڑ کر رکھ دی تھی۔ وہ تڑپ اٹھا تھا۔ تم ایسے کیسے کہہ سکتی ہو؟ کیسی محبت جس میں قربانی کا کوئی عنصر ہی نہ ہو؟ اگر آپ کی جگہ میں ہوتی تو اپنا سب کچھ قربان کر دیتی۔ وہ طنزیہ ہنسی تھی۔ کاش تم میری جگہ ہوتی۔ نہیں نہیں، بالکل نہیں۔ اگر تم میری جگہ ہوتی تو یہ ساری تکلیفیں، یہ سارے عذاب، امتحان شاید تم برداشت نہ کر پاتی۔ امتحان؟ کیسا امتحان؟ آپ کو تو نئی نویلی دلہن مل گئی ہے، جا کر اپنی نئی زندگی کا آغاز کریں۔ میری زندگی تم اور میرے بچے ہیں۔ وہ چٹخ کر بولا۔ میں کب تک گاؤں سے شہر تمہارے پیچھے آؤں گا؟ تم میرا امتحان لے رہی ہو، میری محبت پر شک کر رہی ہو۔ ٹھیک ہے، مگر مجھے اپنی زندگی سے بے دخل مت کرو زمرد۔ وہ عاجزی سے بولا تھا۔ زمرد پتھر بنی اسے دیکھتی رہی۔ وہ سرخ آنکھیں لیے اسے دیکھ رہا تھا۔ میں نے نہیں، آپ نے بے دخلی کے پروانے پر دستخط کیے ہیں، خود کو 2 ٹکڑوں میں بانٹ کر۔ میں کوئی چیز نہیں ہوں جو 2 ٹکڑوں میں بٹ جاؤں گا۔ میرا اصل تم اور ہماری بچیاں ہیں، اور ہمیشہ یہی میری پہچان رہیں گی۔ اس پہچان سے اتنی محبت ہوتی ہے تو آج ایک نئی پہچان نہ دیتے کسی اور کو؟ میرے لیے ایک موت ہے کہ جازم کا نام میرے علاوہ کسی اور کے ساتھ بھی لگ چکا ہے۔ وہ تلخی سے ہنس دی تھی۔ اسے کچھ وقت دو جازم، زینب نے سرد مہری سے کہتے جازم کو وہاں سے جانے کا کہہ دیا تھا۔ وہ دل پر پتھر رکھ کر وہاں سے چلا آیا تھا۔ حویلی جانے کا من نہیں تھا، شہر میں اور کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ اس نے وہ رات ایک عام سے ہوٹل میں قیام کر کے گزاری اور اگلی صبح حویلی کے لیے نکل گیا۔ وہ ایک رات کی اجڑی دلہن بنی بیٹھی تھی اور سامنے رشیدہ بیگم تھی، کچھ پریشان اور بجھی ہوئی تھی، جبکہ وہ کسی بھی تاثر سے عاری چہرہ لیے سامنے دیکھتی رہی۔ وہ تمہارے پیچھے نہیں آئے گا فروا، تمہیں خود اس کے پیچھے جانا ہوگا، اس کو جیتنا ہوگا۔ وہ اپنی پہلی بیوی سے محبت کرتا ہے، اور اس سے محبت کیسے لینی ہے یہ تمہارا امتحان ہے۔ اسے اپنی طرف مائل کرو، مرد ہے، کب تک دامن بجائے گا؟ وہ بھی ادائیں دکھا دکھا کر اسے اس مقام تک لائی ہے۔ وہ وہاں سے آئے گا تو خود تم اس کے پاس جانا، ٹھیک ہے؟ میری سیکھ پر عمل کر کے تم بہت جلد اس حویلی کی نئی سردارنی بن جاؤ گی۔ جی۔ وہ فقط اتنا ہی بولی۔ وہ جیتنا چاہتی تھی صرف جازم کو ہی نہیں، اس کے ساتھ لگے مقام کو، اس کے دل کو، اس حویلی کو۔ اس نے رات کی بربادی کا غم جانے دیا اور اٹھ کر نئے سرے سے تیار ہونے لگی۔ وہ 23 سال کی جوان اور قواری لڑکی تھی، خوبصورت تھی۔ آخر وہ کب تک بھاگے گا؟ وہ شیشے میں خود کو دیکھ کر مسکرائی تھی۔ اسے اشارہ ملا کہ وہ پہنچ چکا ہے، تو وہ مشروب لیے اس پورشن میں داخل ہوئی تو حیران رہ گئی۔ حویلی کا باقی حصہ اس حصے سے بالکل مختلف تھا۔ جدید ترین ٹیکنالوجی سے لیس آلات زندگی، قیمتی فرنیچر، ایک ایک چیز بہت اعلیٰ تھی۔ جو کمرہ اسے دیا گیا تھا وہ اسے دیکھ کر خوش ہو گئی تھی۔ فرنیچر وہاں بھی قیمتی تھا، کمرہ وہ بھی وسیع تھا، مگر یہ سب دیکھ دل بے اختیار حسد کا شکار ہوا تھا۔ وہ چلتی ہوئی ایک کمرے کے آگے رکی، ذرا سا دروازہ کھسکایا تو وہاں چھوٹے گلابی 2 پلنگ تھے، بچوں کا کمرہ تھا۔ وہ گیٹ دوبارہ بند کر کے آگے بڑھ گئی اور پھر بڑے سے وسیع گیٹ کو دھکیل کر اندر داخل ہوئی تو وہ سامنے پلنگ پر چت لیٹا تھا، نگاہیں چھت پر تھیں۔ السلام علیکم۔ اس نے نرمی سے سلام کیا تو وہ بے اختیار سیدھا ہوتا اسے دیکھنے لگا۔ وہ خوبصورت بھی تھی اور سجی سوری بھی ہوئی تھی۔ اس کے باوجود جازم کو وہ دنیا کی ناپسندیدہ عورت لگی۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ وہ ناپسندیدگی سے سوال کر رہا تھا۔ آپ کے لیے مشروب کس نے کہا تھا؟ وہ تلخی سے پوچھنے لگا۔ میں خود ہی۔ آئندہ اس پورشن میں قدم مت رکھنا۔ کیوں؟ وہ ناسمجھی سے سوال کر رہی تھی، لیکن دل ہی دل میں سب سمجھ رہی تھی۔ کیونکہ جس کمرے میں رہ رہی ہو وہیں رہو، حویلی میں ہر جگہ جا سکتی ہو، مگر اس پاور پورشن میں قدم مت رکھنا آئندہ۔ کیوں؟ آپ کی لاڈلی بیوی کا پورشن ہے اس لیے؟ وہ معصومیت سے پوچھ رہی تھی۔ وہ تیوری چڑھائے اسے دیکھنے لگا۔ جی ہاں، اس لیے آئندہ یہاں مت آنا۔ تو پھر آپ خود تو آئیں گے نہیں، تو کہیں تو ملنا پڑے گا، ورنہ ہم ایک دوسرے کو جانیں گے کیسے؟ وہ اس کی دیدہ دلیری پر اکتاہٹ کا شکار ہوا۔ جاؤ یہاں سے،
بیزاری سے ہاتھ جھلا کر اسے جانے کا اشارہ کیا۔ یہی کرنا تھا تو نکاح کیوں کیا سردار سائیں؟ کسی نے آپ کے سر پر بندوق رکھی تھی کیا؟ وہ منمنا کر وہاں سے نکل گئی۔ باہر نکلتے ہی اس کے تاثرات بدل گئے اور چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ اتر آئی۔ خود اپنے پیروں پہ چل کر مجھے اس پوشن میں لے کر آئیں گے آپ سردار جازم خانزادہ؟ وہ بڑبڑائی اور مزے سے گنگناتی اس پوشن سے نکل گئی۔ اندر جازم تلخ نگاہوں سے چھت کو دیکھ رہا تھا۔ اسے زمرد شدت سے یاد آ رہی تھی اور بے بسی اتنی کہ اس دفعہ وہ اسے فون بھی نہیں کر سکتا تھا۔ پتہ نہیں کیوں اسے